پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، ہائیڈرا وائٹ ٹریٹمنٹ، جلد کی دلکشی اور نکھار کا ابتدائی علاج، نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی، پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، جہاں خوبصورتی بولتی ہے۔ فون 0341 000 6060 0345 210 5338۔ السلام علیکم، لائیو ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید۔ آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ ایمڈیکیٹ 2024-25 پرچہ آؤٹ۔ محکمہ صحت سندھ میں غیر قانونی ملازم وہاب اللہ یوسفانی کی 17 گریڈ میں انوکھی ترقی کا اسکینڈل، اور انٹرنیشنل فارماسسٹ ڈے کے موقع کے اوپر پی پی اے سندھ کے صدر سید عدنان رضوی کا خصوصی پیغام پر مشتمل ہے۔ ناظرین کرام، باب الاسلام سندھ میں سرکاری اور نجی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز میں داخلوں کے لیے پی ایم ڈی سی ایمڈیکیٹ 2024-25 ایک بار پھر امیدواروں کے ساتھ طاقتور ہیلتھ مافیا کے ڈاکوؤں نے ان کے حق پر کھلا ڈاکہ ڈال دیا ہے، اور انتظامی غفلت اور بد انتظامی کی ایک طویل داستان اس حوالے سے الگ ایک مکمل موضوع ہے۔ آخری اطلاعات کے مطابق اس سارے کھلواڑ کے بعد پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کی بے اختیار انتظامیہ لوٹ مار مافیا نے یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے وائس چانسلر پروفیسر محمد سعید قریشی کو اسلام آباد طلب کر لیا ہے، جبکہ میں تاحال عمرے کی ادائیگی اور مقامات مقدسہ کی زیارات کے سلسلے میں سعودی عرب میں مقیم ہوں، لیکن ایل ڈی این کی تحقیقاتی ٹیم سمیت متاثرہ امیدواروں اور متعلقہ متاثرہ حلقوں کی جانب سے فون کالوں کا تانتا بندھا ہوا ہے، تو سوشل میڈیا کے ذریعے شکایاتوں کے انبار لگ چکے ہیں۔ متاثرہ امیدوار متنازع ایمڈیکیٹ کے ٹیسٹ کے خلاف کراچی کی سڑکوں پر آ چکے ہیں۔ پہلے آپ ان کی فوٹیج ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین کرام، انیس احمد نے بھی اپنے وائس کلپ میسیج میں پرچہ لیک کا تذکرہ کیا ہے۔ میں اپنے پاس ٹیچرز کے تھرو، میرے پاس ہر سبجیکٹ کے 15 ٹیچرز ایٹ لیسٹ ہیں موجود، میں ان سے ان کو چیک کراؤں گا اور آپ کو ایک اوتھینٹک رپورٹ بنا کے دوں گا، جس سے آپ کو ثابت ہو جائے گا کہ بھائی بچے صحیح کہہ رہے ہیں یا آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کوئی کنفیوژن نہیں ہوگی۔ یوں جو ہے نا بھائی، آپ بچوں سے بھی یہ کہہ پائیں گے کہ تھرڈ پارٹی سے یہ انالیسس ہوا ہے اور یہ انالیسس ہے، اگر آپ صحیح ہیں تو آپ کہیں گے کہ ہم بالکل ٹھیک ہیں، اگر آپ غلط ہیں تو آپ اس کو جو ہے نا بھائی بچوں کے لیے کریکشن کریں گے۔ تو انہوں نے اس سارے معاملے میں بڑی جو ہے نا مطلب بدتمیزی والے انداز میں کہا کہ نہیں، ہمیں پی ایم ڈی سی نے منع کیا ہے بکلیٹ دینے کے لیے۔ تو میں نے کہا کہ پی ایم ڈی سی نے یو ایچ ایس کو نہیں منع کیا اور شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کو نہیں منع کیا، آپ ہی کو کیوں منع کر دیا؟ تو وہ تھوڑا سا جو ہے نا اس پہ اور ناراض ہو گئے اور کہنے لگے کہ بس آپ چھوڑیں اور ہم نہیں دے سکتے۔ تو میں نے
ان سے کہا کہ چلے ایک کام کر لے کہ آپ کوئی کمپلین جو نا بھائی بچے رجسٹر کرنے کے لیے کوئی پورٹل بنا دیں، تاکہ ایٹ لیسٹ آپ کو یہ اندازہ تو ہو کہ بچوں کو کچھ کمپلینس ہیں. ابھی تو آپ صرف آل از گڈ کے نعرے لگا کے جو ہے نا بھائی مطمئن ہو کے بیٹھے ہوئے. جب میں نے یہ باتیں کی تو ان کا یہ بھی موقف تھا کہ اصل میں جو بچے جو ہے نا بھائی پڑھتے نہیں ہیں، نالائق ہوتے ہیں، وہ پھر بعد میں اس طرح کی باتوں پہ شور مچاتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ اگر واقعی میں یہ نالائق بچے ہی شور مچا رہے ہیں تو آپ ایک کمپلین سیل اوپن کر کے دیکھیں. آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ صرف نالائق بچے ہی کمپلین کر رہے ہیں یا یہ اچھے بچے بھی کمپلین کر رہے ہیں. جب آپ کو کمپلینس آئیں گی تو آپ کو سمجھ آئے گا نا کہ کتنا بچہ اس کا افیکٹی ہے اور کتنے بچوں کو یہ پرابلم ہو رہی ہے. تو بہرحال انہوں نے آج یہ کمپلین کے لیے اوپن کیا ہے. تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ یہ کمپلین ضرور رجسٹر کریں اپنی، اور فرائیڈے 27 سے پہلے جو ہے نا رجسٹر کریں. فرائیڈے کو یہ بند کر دیں گے. 3 چیزوں پہ کمپلین کرنی ہے بیٹا. نمبر 1 جو کیز ہیں کہ اس کی جو ہے نا بھائی کیز کے حوالے سے جو ہے نا جو ابہام ہیں وہ کلیئر کیے جائیں. کیز میں کچھ غلطیاں ہیں اس کو ری چیک کرایا جائے. نمبر 2 آؤٹ آف سلیبس کوشچنس پہ، اور میں کوشش کروں گا کہ آؤٹ آف سلیبس بچوں نے جو مجھے بھیجے ہیں مارک کر کے میں وہ آپ کو بھی بھیجوں تاکہ آپ انہی سوالات کو کاپی کریں اس میں. اور نمبر 3 جو لیک پیپر ہے اس حوالے سے. جبکہ ایل ڈی این کی تحقیقاتی ٹیم نے گزشتہ سال کی اپنی بریکنگ نیوز کی تاریخ کو برقرار رکھتے ہوئے 2 بجے رات آؤٹ ہونے والے پرچے کو حاصل کر لیا ہے. اس کی ایک جھلک آپ یہ دیکھیے. یہ اس پرچے کی جھلک ہے جو امتحان ہونے سے پہلے باقاعدہ ہیلتھ مافیا نے لاکھوں روپے کے عوض پورے سندھ بھر کے اندر بیچا ہے. گو کہ اس حوالے سے ڈا یونیورسٹی کے اسپوک مین نے سوشل میڈیا پر چلنے والے پرچوں کو مختلف پرچوں کو جوڑ کر اصل پرچے سے مطابقت نہ رکھنے کا دعویٰ کرتے ہوئے اسے فیک اور جعلی قرار دیا ہے. لیکن ایل ڈی این کی جانب سے دکھائے جانے والے ان پرچوں کے حوالے سے ڈا یونیورسٹی کے اسپوک مین تاحال پراسرار خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں. ناظرین کرام، سندھ میں ایم ڈی کیٹ کے داخلہ ٹیسٹ میں تقریباً 38,000 امیدواروں نے حصہ لیا، جس میں سے 2 امتحانی سینٹر کراچی میں اوجا کیمپس کرکٹ گراؤنڈ اور این ای ڈی یونیورسٹی میں بنائے گئے، جبکہ 4 مراکز نواب شاہ، جام شورو، لاڑکانہ اور سکھر میں بنائے گئے تھے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کراچی جو اس وقت 7 اضلاع پر مشتمل سندھ کا ایک بہت بڑا ڈویژن ہے، اور خود ڈا یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز نے اپنی پیتھالوجی لیب کا جو پورا نیٹ ورک قائم کیا ہے تو اس نے 7 اضلاع کے اندر 2 اپنی لیب، تشخیصی لیب قائم کی ہیں. جبکہ مین یونیورسٹی روڈ کے اوپر جو ترقیاتی منصوبہ جاری ہے، این ای ڈی یونیورسٹی پہنچنے تک کراچی کے 5 اضلاع کے امیدواروں کو جس دشواری اور پریشانی کا سامنا ہوا ہے، اور پھر 9 بجے ہی امتحانی مراکز کا گیٹ بند کیا جانا، ایسا جیسا کہ واگا بارڈر کے اوپر گیٹ بند کر دیا جاتا ہے، یہ بڑی حیران کن بات ہے. مختلف حلقوں میں یہ بات زبان زد عام ہے کہ پاکستان بنانے والی بزرگ قیادت کی اولادوں کو ایک بار پھر
طبی تعلیم سے دور رکھنے کا ایک بھیانک منصوبے کی سازش کے اوپر دوبارہ عمل کیا گیا ہے۔ پہلے یہی کام انٹر بورڈ کی جانب سے ہوا اور اس مرتبہ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کی انتظامیہ نے روڈ، راستے اور آنے جانے کے خیال کو بالکل نظر انداز کر کے جس طرح سے انہوں نے دوسرا سینٹر NED یونیورسٹی میں قائم کیا، جس سے ایک محتاط اندازے کے مطابق سینکڑوں بچے وقت کے اوپر نہ پہنچنے سے امتحان میں شریک نہ ہو سکے۔ اس کے اوپر میں مزید کل آپ سے تفصیلی گفتگو کروں گا، تاہم آج کے پروگرام کے اختتامی حصے میں انٹرنیشنل فارماسسٹ ڈے کے موقع کے اوپر PPA سندھ کے صدر سید عدنان رضوی نے کیا پیغام دیا، اسے بھی آپ ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ دنیا بھر میں فارماسسٹ کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، جو کہ 25 سپٹمبر کو منایا جاتا ہے، اور اس سال کا جو تھیم ہے وہ یہی ہے کہ جی فارماسسٹ میٹنگ گلوبل ہیلتھ نیڈس۔ اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ فارماسسٹ پلے کروشل رول ان دی ہیلتھ سسٹم۔ بینگ اے فارماسسٹ اور ایز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان فارماسسٹ ایسوسیشن، میں یہی اپنے فارماسسٹ برادری کو، کمیونٹی کو یہی کہنا چاہوں گا کہ اپنے آپ کو اون کریں جہاں پہ بھی موجود ہیں، اور سیکنڈلی جو تھیم بھی اس سال کا ہے اس کو پروف کر کے دکھائیں، اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ جو ہمارے چیلنجز جو سامنے آ رہے ہیں تو اس میں بھی فارماسسٹ کو بہت اہم رول پلے کرنا چاہیے، لائک فارماکو ویجیلنس، اس پہ کام کریں، ساتھ ساتھ AMR کے اوپر کام کیا جائے، اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس کے اوپر، کیونکہ بہت ساری اینٹی بائیوٹک گیٹنگ ریزسٹنس ڈے بائی ڈے، اور اس کے ساتھ ساتھ فارماسسٹ کا جو مین رول ہے انٹرونشنس کا، تو انٹرونشنس کے اوپر کام، مطلب زیادہ سے زیادہ انٹروین کریں اگر وارڈس میں جا رہے ہیں، گراؤنڈ پہ جا رہے ہیں، ساتھ ساتھ ڈائلیوشنس کے اوپر کام کریں، اگر انڈسٹری میں موجود ہیں تو وہاں پر ڈیفینیٹلی R&D میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کریں، ریسرچ کے اوپر کام کریں۔ اب جس طرح سے آپ لوگ جانتے ہیں کہ جس طرح سے فارماکو ویجیلنس کے ساتھ ساتھ دوسری چیزیں بھی اگر ہم دیکھیں کہ ڈریپ نے امپلیمنٹ کروا دی ہیں، اور اب جیسے کہا جاتا ہے کہ جی بائیویلنس کے اوپر، تو بائیویلنس اسٹڈیز کے اوپر کام ہو رہا ہے، تو بائیویلنس اسٹڈیز کے اوپر کام کریں۔ آپ نے عدنان رضوی کا پیغام ملاحظہ فرمایا۔ اس کے ساتھ ہی کل تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل اسی موضوع پر، خاص طور پر 17 گریڈ کے ملازم کی ترقی کے اوپر تفصیل سے میں آپ کو آگاہی دوں گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔